ٹھیک ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کمپیشن. کمپیشن کے معنی ہوتے ہیں ہمدردی. ٹھیک ہے, کمپیشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہمدردی. دیکھیے ہمدردی جو ہے اس کے دو اسٹیج ہوتے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہمدردی بار بار, ہم کو ہمدردی ہونی چاہیے, ہم کو آپ سے ہمدردی ہے. لیکن ہمدردی کے دو اسٹیج ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج ہوتا ہے محسوس کرنا, دوسروں کی تکلیف کو اور پریشانی کو آپ محسوس کریں. ایک آدمی تکلیف میں ہے, ایک آدمی پریشانی میں ہے, ایک آدمی دکھ میں ہے, درد میں ہے. آپ اس کے دکھ کو, درد کو, تکلیف کو محسوس کر جائیں, احساس ہو جائے آپ کو. یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا اسٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی دکھ اور تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کریں, اب ایکشن. تو یہ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اب ہمدردی. میں ایک آدمی بہت پریشانی میں جاؤں, بولوں میرا بڑا دل دکھ رہا ہے اور میں بہت آپ کے ساتھ جو نا مجھے ہمدردی ہے, اور میں چپ چاپ نکل آؤں, اس کو ہمدردی نہیں کہتے. ہمدردی دونوں چیزوں کا نام ہے. یعنی ہم دوسروں کے درد کو پہلے محسوس کریں, اور محسوس کرنے کے بعد جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ اس کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہوتا ہے؟ کمپیشن. یہ انسان کے کردار کی ایک خاصیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم دنیا میں رہتے ہیں ایک ساتھ مل کے سماج کے اندر, تو اس میں ہمارا یہ کیریکٹرسٹک کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی ہمارا دوست, بھائی, احباب گھر کے اندر پریشانی میں ہے, تکلیف میں ہے, بیمار ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس تکلیف کو محسوس کریں, یا اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھ پائیں. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھ پائیں. وہ پریشانی میں ہے, آپ یہ سوچیں اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا, اور آپ یہ محسوس کر جائیں کہ بھئی اس کو اس وقت جو پریشانی ہے میں محسوس کر سکتا ہوں, کیونکہ میں اگر اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے. تو بحیثیت انسان ہمارے اندر یہ کردار کی خوبی ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو, دوسروں کی پریشانی کو محسوس کر سکیں. ٹھیک ہے. ہم رہ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر, ہمیں اپنے گھر والوں کی پریشانی کا احساس نہیں ہو رہا. ہمارا دوست پریشان ہے, ہم محسوس نہیں کر پا رہے, ہمیں اس کی پریشانی کا احساس نہیں ہو رہا. ہمارے کلاس فیلو کے اندر ایک لڑکا پریشان ہے, ہم اس کی پریشانی کو محسوس نہیں کر پا رہے. تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ حس ہو کہ ہم درد کو محسوس کر سکیں. ہم نے دیکھا ہوگا جب لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں, اکثر خواتین, زیادہ تر خواتین میں کمپیشن زیادہ ہوتا ہے. ڈرامے کے اندر کوئی سین آتا ہے بہت تکلیف والا, تو اس میں اگر جب سب رو رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ رونے والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں رو رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ جو لوگ ہیں نا جو ہنس رہے ہیں, دوسروں کی تکلیف پر ہنس رہے ہیں, ان میں کمپیشن نہیں ہے. وہ محسوس نہیں کر سکتے, تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ آتا ہے اور جب دوسرے بھی وہی رویہ رکھیں, تب ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ بھائی یہ رویہ غلط ہے. کیونکہ انسانی برادری میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں, نہ صرف محسوس کریں بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جا رہے ہیں محلے کے اندر, لوگ میں نے دیکھا اکثر کتے کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں بلا جواز. ٹھیک ہے. اور آپ بھی جا کے جو ہے کتے کو پتھر اٹھائیں, آپ بھی مارنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں ہوتا, جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ ہوتا ہے. جب انسان میں کمپیشن ہوگا, ہمدردی کا جذبہ ہوگا, تو وہ جذبہ انسانوں کے ساتھ بھی بیدار ہوگا, جانوروں کے ساتھ ہمدردی میں بھی بیدار ہوگا. میں بڑا اچھا ایک مثال تھی کہ اگر آگ جلائی کچھ لوگوں نے اور سوچا کہ یہ جو کتا ہے اس کو اس آگ میں ڈالیں گے ہم ابھی اٹھا کے, اور آپ وہاں کھڑے ہوئے ہوں, تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ یہ کہو گے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ڈنڈا ڈولی کرتا ہوں ڈلوانے میں.
بلکہ آپ کو وہ درد محسوس ہوگا، بھائی کیوں اس کو تم جلا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے اس نے کچھ کیا ہے، اس کو باندھ دو، اگر اس کو مارنا ہی ہے تو بھائی کوئی زہر کی چیز کھلا کے چپکے سے مار دو۔ یہ کیا بدتمیزی تم نے لگا رکھی ہے کہ زندہ کتے کو اٹھا کے تم آگ میں ڈالو گے اور سب ہنسیں گے دیکھ کے، یہ تو بھائی بہت خطرناک بات ہو گئی۔ یہ کیسا درندگی والا احساس ہے، کمپیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ آپ کتے کے بارے میں یہ احساس بھی آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے، پھر انسانوں کے بارے میں تو بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ اگر ہمارے ہاں کسی آدمی کو پکڑ لیں، بولے چور ہے، بولے چور ہے، اس کو جلاتے ہیں سب مل کے، اور ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ آؤ ہم بھی جلاتے ہیں، اس نے سالے نے چوری کی ہے نا، اس کو جلاتے ہیں، اور پیٹرول چھڑک رہے ہیں اور سب مل کے اس پہ آگ لگا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ جب میں منظر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں یا اخبار میں پڑھتا ہوں کہ فلانی جگہ کسی چور کو جلا دیا، تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کہاں جا رہی ہے، کمپیشن نام کی چیز لوگوں کے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ بھائی اس نے چوری کی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس کو پولیس کے حوالے کر دو، اس کو سزا دے دو، قانون کہتا ہے نا اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ کاٹنے کی بھی ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں ہاتھ کاٹوں اس کے، یہ ذمہ داری کس کی ہے، قانون کی ہے نا، پولیس کی، عدالت کی ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے، لیکن میں تنبیہ کروں گا اسے، زیادہ سے زیادہ 2 تھپڑ لگا دوں گا بس، نہیں میں بولوں اس نے چوری کی تھی، میں تو اب اس کو جلاؤں گا، اور جلا دیں باضابطہ۔ آپ حیران ہوں گے اس طرح کے واقعات ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات ہو اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جو کردار کی خوبی ہے، ہمدردی، یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور ہم بے حس ہو رہے ہیں، ہم انسان سے ہٹ کر مشین میں کنورٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہوگا، سوسائٹی کبھی گرو نہیں کرتی، ترقی نہیں کرتی، نئی نسل بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ویلیوز ہیں کچھ، اس ویلیوز میں ایک ویلیو یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو روتا ہوا دیکھ کے روتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ مداوا کرتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر ان کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرنا، اسے کیا کہتے ہیں، ہمدردی۔ اور جو آپ کر سکتے ہو اس کے مداوے کے لیے، اس کے حل کے لیے، وہ آپ کریں۔ 2 پارٹ ہو گئے اس کے، ایک ہے احساس اور ایک ہے ایکشن، عمل۔ احساس آپ میں ہے، اچھی بات ہے، عمل کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، ہم مدد نہیں کر سکتے، لیکن احساس تو ہے، محسوس تو ہم کرتے ہیں درد دوسرے کا، ٹھیک ہے، دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اس کو آپ کہتے ہیں ہمدردی۔ تو اس کے لیے ہم 5 جو ہے وہ پوائنٹ یہاں آپ کے سامنے لکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ میں دوسرے کی تکلیف میں متوجہ ہوں گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، میں اس کی مدد کے لیے رکوں گا۔ تیسرا پوائنٹ، اس کی بات سننے کے لیے وقت نکالوں گا۔ نمبر 4، جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا۔
اور نمبر 5، کسی تعصب کے بغیر مدد کروں گا. میں کسی تعصب کے بغیر مدد کروں گا. ٹھیک ہے. جی، اس میں ایک لفظ آیا تعصب. کیا مطلب ہوتا ہے تعصب کا؟ کون بچہ بتائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کوئی آدمی آپ کسی کی مدد کریں، اس کے بدلے میں اس سے امید لگا لیں، بدلہ چاہیں. نہیں، آپ بھی بات تک نہیں پہنچ پائے، آپ بھی نہیں پہنچ پائے. اور کوئی بچہ بتائے تعصب کیا ہے؟ تعصب سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. ہم 10ویں کلاس میں کھڑے ہیں اس وقت اور بچے یہ نہیں جانتے کہ تعصب کیا. ویسے جانتے ہیں، لفظ نہیں پتا. ہاں، تعصب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. چلیں ہم بات کرتے ہیں اس سے. تعصب کا مطلب ہوتا ہے آپ انسانوں میں فرق محسوس کرتے ہیں. فرق یعنی میں مدد کروں گا، میں اردو بولتا ہوں، میں اردو بولنے والوں کی مدد کروں گا بس. جو سندھی بولتے ہیں ان کی مدد نہیں کروں گا. اس کو بولیں گے تعصب، زبان کا تعصب. آپ لوگوں میں فرق زبان کی بنیاد پر کرتے ہیں. اردو بولنے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں، سندھی بولنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ تعصب ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب اسلام تعصب کے خلاف ہے. تعصب نہیں سکھاتا. وہ انسان کے برابر ہونے پر یقین رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. تعصب نہیں کریں، نہ زبان کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مدد کریں گے بس. ہندو جہاں نظر آئے گا اس کو مار دیں گے. تعصب ہے. آپ انسانوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر. انسانوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں زبان کی بنیاد پر. انسانوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں علاقے کی بنیاد پر. انسانوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں امیر اور غریب کی بنیاد پر. کہ بھئی اس پارٹی میں امیر آئیں گے بس، غریب نہیں آئیں گے. تو ہم بولیں گے تعصب پایا جاتا آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح لڑکے، مرد اور عورت کا تعصب کہ بھائی ہم تو اپنی کلاس میں یہ کام کریں گے صرف لڑکوں کے لیے بس، لڑکیوں کے لیے نہیں کریں گے ہم. تو اب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ صنف کی بنیاد پر تعصب کر رہے ہو. صنف، سواد نون فے، صنف. یہ کہتا ہے نا یہ لڑکیاں ہیں، یہ لڑکے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ لڑکوں کی صنف ہے اور یہ لڑکیوں کی صنف ہے. تو اگر میں لڑکا اور لڑکی کی بنیاد پر فرق کروں تو کہا جائے گا کہ سر آپ تعصب کر رہے ہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ صنف. جیسے میرے گھر کے اندر بیٹا بھی ہے اور بیٹیاں بھی ہیں. اب میں بیٹیوں کو زیادہ چاہوں، بیٹیوں کو زیادہ پیار کروں اور بیٹے کو جو ہے ایسی بس انّا کا ٹلل ٹلا ہے، تو میرا بیٹا کیا بولے گا کہ بھائی ہمارے جو پپا ہیں وہ تعصب کرتے ہیں، برابری نہیں کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں. کس بنیاد پر فرق کرتے ہیں؟ لڑکا اور لڑکی کی بنیاد پر. تو اس کو کہتے ہیں تعصب. فرق کرنا، انسانوں میں فرق کرنا. سب کو انسان نہیں سمجھنا. ہمارے ہاں بھی یہ تعصب پایا جاتا ہے بڑا. صحیح ہے. مطلب اگر آپ کو یہ سننے میں ملے کہ بھئی فلانی جگہ ہندوستان میں زلزلہ آیا اور 40 ہندو مر گئے تو آپ کو اتنا درد نہیں ہو رہا. لیکن آپ نے اگر یہ سنا کہ بھئی پاکستان میں زلزلہ آیا اور 40 مسلمان مر گئے تو اب آپ بڑے پریشان ہو رہے یار یہ بڑا ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ تعصب ہے. آپ کو اتنا ہی درد ہونا چاہیے ہندو کے بھی مرنے کا اور مسلمان کے بھی مرنے کا، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو انسان میں اگر آپ فرق کرتے ہیں زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر،
قوم کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر، عمر کی بنیاد پر. بعض اوقات عمر کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں. ہاں ہمارے ہاں احترام رتبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ بولیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے ہیں اس لیے یہ زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ یہ بڑے ہیں بڈھے ہیں ان کو نکال دو ان کو باہر سب کو، تو یہ تعصب ہوگا. یہ لفظ تعصب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، ذہن میں رہنا چاہیے، لیکن آپ کو تعصب کرنا نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے ذہن میں تعصب رہنا چاہیے، نہیں، تعصب کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے ہمدردی کی کاٹ ہے تعصب. جہاں تعصب آیا وہاں ہمدردی ختم ہو جائے گی، کمپیشن نہیں ہوگا، پھر آپ درد کو محسوس نہیں کر پائیں گے. جب آپ کے اندر سے تعصب نکل جائے گا تو پھر آپ سب کا درد محسوس کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو ابھی ساری باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. میں دوسروں کی تکلیف میں متوجہ ہوں گا. متوجہ ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ دوں گا. میں جا رہا ہوں، میں محلے میں رہتا ہوں، میرے محلے کے اندر کوئی آدمی ہے جو بہت غریب ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ آنکھیں چراؤں گا، جانتے بوجھتے جو ہے نظر انداز کروں گا. نہیں، میں متوجہ ہوں گا، میں اپنی توجہ اس جانب لے کے جاؤں گا، میں اس سے ملوں گا، بات کروں گا اس سے، اس کے دکھ درد میں اس کے دکھ درد کو شیئر کروں گا. آپ جا رہے ہیں راستے کے اندر، موٹر سائیکل والا گر گیا، صحیح ہے، آپ نے بولا بھائی ہے نا یہ 4-6 لوگ اٹھا لیں گے، میں تو چاہوں اپنے کام کروں سیدھا. یا چلیں آپ بہت جلدی میں ہیں، آپ بھی شاید کسی کام سے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ احساس تو ہوا کہ بھائی وہ آدمی جو ہے پہلا حصہ ہوا، دوسرا نہیں ہوا. یعنی آپ نے ایکشن نہیں کیا لیکن احساس کیا. صحیح. آپ کسی کے ہاں انتقال میں چلے گئے، وہاں لوگ رو رہے ہیں تو آپ کو بھی رونا آ گیا، آپ کی بھی آنکھیں بھر آئیں، آنسو چھلک گئے، تو کمپیشن ہے آپ میں. سب رو رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں یار سب پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، پاگل تو نہیں سارے، مر گیا تو مر گیا. اب بھائی ایسے مر جاتے لوگ. اگر آپ کی یہ والی کیفیت ہے تو بہت خطرناک کیفیت ہے. یہ والی کیفیت ہے تو بہت خطرناک کیفیت ہے. آپ کے اندر کمپیشن نہیں ہے. آپ لوگ رو رہے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا، تو وہی لوگ رو رہے ہیں، آپ کو غم نہیں ہو رہا، درد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہے کہ نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو میلٹ کریں. آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کی، اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں. آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. تو میں دوسروں کی تکلیف میں متوجہ ہوں گا، نمبر 1. نمبر 2، میں اس کی مدد کے لیے رکوں گا. نمبر 3، اس بات کے سننے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے وقت نکالوں گا. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے ٹائم نکالنا ہے ایسے آدمی کی بات سننے کے لیے جو تکلیف میں. ٹھیک ہے. جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا. یہ بات ذہن میں ڈال لیں. آپ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، ضرور کریں. کسی کی مدد ضرور کریں. ٹھیک ہے. اس کو تکلیف سے نکالنے کے لیے وہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی مدد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ایکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ تسلی کے 2 بول بھی ہو سکتے ہیں، 4 جملے بھی ہو سکتے ہیں، گلے لگ کے کسی کے ساتھ رونا بھی ہو سکتا ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے ہی دیں گے آپ تو مدد ہوگی. مدد کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے. اور میں کسی تعصب کے بارے میں مدد کروں گا. جب میں مدد کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں یہ نہیں سوچوں گا یہ میری قوم کے ہیں، یہ میرے مذہب کے ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہمدردی کا ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں ایک اچھی مثال آپ کے سامنے رہی ہے، جن کا بھی انتقال ہوا ہے، عبدالستار عیدی صاحب. ٹھیک ہے. اگر آپ عبدالستار عیدی کی پوری شخصیت پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چلتے پھرتے ایک کمپیشن کے نمونہ تھے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے دوسروں کی تکلیف کو بہت قریب سے محسوس کیا. ٹھیک ہے. بھوک پیاس، غریبی، غربت، اس کو وہ بڑی قریب سے محسوس کرتے تھے. بوڑھے لوگ ہو گئے، بوڑھے لوگوں کو کس طرح سے رہنا مشکل ہوتا ہے، دواؤں کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، گھر والے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ان کو خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. بات بات پہ ان کو جھڑیاں دیتے ہیں. انہوں نے محسوس کیا یہ غم. انہوں نے ان کے لیے گھر بنایا، عیدی ہوم. بھائی ایسے سارے بوڑھے جو گھر میں نہیں رہ سکتے وہ یہاں کے رہیں، یہاں ان کو علاج کے پیسے بھی ملیں گے، یہاں ان کے لیے روٹی بھی ہوگی، یہاں ان کے لیے ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. انہوں نے
بہت ساری ایمبولینسز کی پورا سسٹم ڈیزائن کیا کہ جو لوگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جاتے ہیں وہ کیسے جو ہے وہ پہنچیں گے. اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی, مطلب مدد سے مراد یہ گورنمنٹ کو نہیں بولا کہ آپ مجھے پیسے دو, انہوں نے بھیک مانگی, روڈ پہ نکل آئے, وہ چندہ لیا, انہوں نے چندہ لے کے انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہمارے ہاں جو لاوارث بچے لوگ پھینک دیتے تھے کوڑے پر, کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا بچہ ہے یہ, تو انہوں نے باضابطہ جو ہے اعلان کیا کہ بھائی آپ ایسے بچوں کو پھینکیں نہیں. انہوں نے اپنے جھولے بنائے ہر سینٹر کے سامنے کہ آپ اس کو اس میں لا کے ڈال دیں, ہم ان کو پالیں گے, ہم ان کو نام دیں گے. آپ حیران ہوں گے 80,000 بچہ ہے اس وقت جس کی ولدیت میں جو ہے وہ عبدالستار عیدی کا نام لکھا ہے. آئی ڈونٹ نو 80,000 ہیں یا 18,000 ہیں, میں صحیح فگر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کافی تعداد میں بچے ہیں جو انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ انسان کے ساتھ ہمدرد. ٹھیک ہے. یہ میتیں انہوں نے نہلائیں, مردے نہلائے, جب بم دھماکے ہو رہے ہیں تو لاشوں کے اعضاء اکٹھے کیے, گھن نہیں کی کہ کیا ہوگا, عجیب سا لگ رہا ہے. نہیں, انسان سے محبت کا اظہار بلا کسی تعصب کہ وہ ہندو ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ مہاجر ہیں, وہ سندھی ہیں, وہ پنجابی ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپیشن جو ہے وہ ایک انسانی کیریکٹرسٹک ہے, ایک انسانی کردار ہے. یہ معاشرہ چلتا ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کے ساتھ. سب لوگ بے حس ہو جائیں, کوئی مرتا تو مرے, تو پھر یہ معاشرہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہمارے ہاں جو الٹا سسٹم ہے اسکولوں میں نے دیکھا ہے, خاص طور پر نوجوان بچیوں میں, کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. آپ لوگ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کوئی جا رہا ہو بھی گر پڑے کوئی چلتے چلتے, آپ لوگ ہنسیں گے یا آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے؟ نہیں, پہلے تو آپ ہنسیں گے, دوسرے کو بھی بتائیں گے دیکھ وہ جا رہا تھا گر گیا, بڑا مزہ آیا, تفریح آئی یار. کریں گے ایسا؟ یہ مسئلہ ہے, یہ الٹا ہو جائے گا سسٹم. اگر ہم دوسروں کی تکلیف میں مزہ لیں گے تو کمپیشن کہاں آئے گا؟ کمپیشن پھر تو ہم ٹانگ اڑائیں گے گرانے کے لیے. پھر جب مزہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بولیں گے زیادہ گرے لوگ, اچھا ٹانگ ٹوٹ جائے, باہر نکل جائے, ہاتھ باہر نکل جائے کسی کا, تو کتنا لطف آئے گا. یہ الٹا سسٹم ہو جائے گا. اس کو الٹا نہیں کریں, زندگی کو سیدھا رکھیں. قانون اور اصول جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کے ساتھ چلیں. اگر آپ نے اس کے خلاف چلنا شروع کر دیا تو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو آپ کو خوشی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف کی طرح محسوس کریں. اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کسی کا کوئی فوت ہو گیا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتنا بڑا درد ہے. صحیح ہے. اچھا, کسی اور کے گھر میں حادثہ ہوتا ہے, کوئی فوت ہو گیا, تو ہم کو اتنا احساس نہیں ہوتا. ہم اس کو بھی محسوس کریں, دل جوئی کریں لوگوں کی. کسی کے گھر میں میت ہو گئی ہے, آپ جائیں, دل جوئی کریں, اس کے لیے اچھے کلمات کہیں, اچھی بات کہیں, اس کے ساتھ وقت گزاریں. صحیح ہے. یہ کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اکثر لوگ آپ کے پاس بھیک مانگنے آتے ہیں, ضرورت مند سوال کرتے ہیں, ان کو جھڑکیں نہیں. ان کو آپ یہ مت کہیں کہ بھائی تو اتنا اٹا کٹا ہے, کما کے کھا سکتا ہے, بھاگ یہاں سے. ایسے نہیں کریں. تو ایک آدمی نے اگر آپ کے سامنے سوال بھیک مانگ رہا ہے, بھیک مانگنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ کی عزت داؤ پہ لگ گئی نا, تو کوئی آدمی اپنی عزت ایسی داؤ پہ نہیں لگاتا. تو مسئلہ ہے اس کے ساتھ. آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں, نہیں کر سکتے ہیں تو کہہ دیں معاف کر دو بھائی. ہمارے یہاں تو بڑا اچھا سسٹم ہے یہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک سے اس کو جو ہے نا وہ حساب کتاب کرنے لگ جائیں, تیری عمر کیا ہے, تو اتنا بڑا ہے اور تجھے تو نوکری ہے, یہ پوچھنے لگ جائے. اکثر لوگوں کو میں ایسے پوچھتے ہیں. ایسا نہیں کریں بھائی. وہ آدمی اگر سوال کر رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو وہ کسی جگہ پر پہنچ گیا ہے, اسی لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے. آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو آسان الفاظ بولتے ہیں بھائی معاف کر دو, ختم, باہر نکلنا. اور ایک چیز تو آپ ذہن میں ڈالیں, اگر آپ لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں, یہ خدا کا نظام ہے.
وہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو دنیا ہی میں اس کا 10 گنا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹا دیتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ نے اگر کسی کو 10 روپے مدد کے لیے دیے ہیں تو اب آپ یہ ذہن میں ڈال لیجئے کہ 100 روپے آپ کو کہیں سے آئیں گے. کسی بھی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے پیسے پہنچا دیں گے؟ 100 روپے. یہ تو ہمارے ہاں مذہب کا حصہ ہے. باضابطہ لوگ جو ہے وہ 10% خرچ کرتے ہیں. اگر وہ 1000 روپے کما رہے ہیں تو 100 روپے خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 1000 روپے میں نے کمائے، 900 اس میں میرے اور 100 اس میں میرے نہیں ہیں، بلکہ 100 مجھے اب کسی کو دینے. تو باضابطہ 100 کے 10-10 روپے جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں. جو ضرورت مند ان کو نظر آتا ہے اس کو وہ پیسے دیتے ہیں. یہ رویہ آپ بھی اختیار کریں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی کو 5 روپے دے دیں. آپ پیسے نہیں دے سکتے، اپنے کام سے اس کی مدد کر دیں. صحیح. آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ بوڑھے لوگ تو آپ کو بہت نظر آ رہے ہوں گے آج کل. کوئی بوڑھا جو ہے وہ تھیلی لے کے جا رہا ہے سودا کی بھاری وزنی اٹھا کے، تو آپ اس کی مدد یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بولنے لائے میں آپ کے گھر تک اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جس کو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمدردی اور کمپیشن ہماری نیچر میں ہونا ضروری ہے بحیثیت انسان. اگر ہماری نیچر میں ہمدردی نہیں ہے تو پھر دیکھیے بہت سارے معاملات ٹیڑھے ہو جائیں گے. بہت سارے معاملات ٹیڑھے ہو جائیں گے. ہمارا سوسائٹی جنگل بن جائے. وہی ہوگا پھر. مطلب لوگ ایک چور کو پکڑیں گے اور اس کو جلا دیں گے زندہ. ٹھیک ہے. مطلب اتنے مجمع کے اندر کوئی کسی آدمی نہیں ہے. میں اگر وہاں کھڑا ہوتا تو میں لڑ جاتا. لوگ یہ کہتے ہیں یہ چور کا ساتھی ہے. میں کہتا چور کا ساتھی نہیں ہوں، یہ بھی انسان ہے. اس کو جلانے کی کم از کم اجازت نہیں دینی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس نے چوری کی، اس کو سزا دو، پولیس کے حوالے کرو، جیل میں ڈالو، وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن اتنی مطلب بے حسی کہ اس کو جلا دیں اور گلا گھونٹ دیں، مار کے مار ڈالیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر انڈیا کی ایک وہ دیکھی مووی، میری نیند اڑ گئی اس کو دیکھ کے. میں نے بولا یار یہ کیسا انسانی رویہ ہے. جانور بھی نہیں کرتے ایسے. اس نے لوہے کا پائپ لیا ہوا اور 2 آدمیوں کو مار رہا اور رک نہیں رہا، مارے جا رہا ہے. اس کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ لیٹ گیا، پھر وہ مر گیا. دونوں مر گئے. اور وہ سالہ جو ہے نا اس کا ہاتھ ہی نہیں رک رہا. یعنی اس نے مار کے ان کو. تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر سے کمپیشن ختم ہو جائے، تعصب آ جائے، نفرت، ہیٹرڈ، غصہ یہ آپ کے اندر بھر جائے، بے حسی. صحیح. تو مطلب آگ جلا کے کوئی آدمی کتے کو ڈالے آگ میں، کتے کو ڈالے، آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے؟ میں تو نہیں دیکھ سکتا بھائی. پھر تو انسان تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ اس کو جلا دیا جائے یا اس کو مار کے مار دیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہم سب جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں ہمیں اس ویلیو کو، اس کیریکٹرسٹک کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمدردی کا اظہار کرنا ہے. اس کے میں نے 2 میتھڈ بتائے، پہلا احساس اور دوسرا ایکشن. ٹھیک ہے. چلیں اوکے.